پیارے بچوں السلام علیکم۔ 6 وائٹ بیٹا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم تاریخ میں ہم نے کلاس میں تیسرا چیپٹر جو ہے وہ شروع کیا تھا، جنوبی ایشیا میں مسلمان۔ تو اس کا پہلا لانگ کویسچن جو ہے وہ میں نے آپ کو کلاس میں کروا دیا تھا، عربوں کے سندھ پر حملے کی وجوہات اور اس کے اثرات بیان کریں۔ آج ہم اس کا لانگ کویسچن نمبر 2 کریں گے، سلطان محمود غزنوی کے برصغیر پر حملوں کے بارے میں تحریر کریں۔ یعنی کہ سلطان محمود غزنوی نے جو برصغیر پر حملے کیے اور اس میں جو اس نے کامیابیاں حاصل کی یا جو ان کے نتائج نکلے، آج ہم جو ہے وہ ان کے بارے میں بحث کریں گے۔ آپ اپنی کتاب کھولیں اور کتاب کے پیج نمبر 28 پر آئیں تو آپ دیکھیں کہ سب سے لاسٹ پہ لکھا ہوا ہے سلطان محمود غزنوی کا عہد حکومت۔ تو یہ سلطان محمود غزنوی کا یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ سلطان محمود غزنوی غزنی میں پیدا ہوا۔ وہ غزنی کے بادشاہ سبکتگین کا بیٹا تھا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد سن 997 میں 27 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ یعنی کہ 27 سال کی عمر میں جو ہے یہ سلطان محمود غزنوی بادشاہ بنا اپنے والد کی وفات کے بعد۔ اس نے نظام سلطنت اور جنگی امور میں اسے خاصی مہارت حاصل تھی، یعنی کہ یہ بہت ماہر تھا۔ اس نے 33 سال جو ہے وہ جنگی مہمات میں گزارے۔ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور ہمیشہ کامیاب رہا۔ یعنی کہ ہندوستان پر اس نے جو ہے وہ 17 حملے کیے تھے اور ہر دفعہ جو ہے وہ اس نے کامیابی حاصل کی۔ سومناتھ ہندوؤں کا مشہور اور مقدس مندر تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ سومناتھ پر حملہ کرنے والا خود تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جب محمود غزنوی کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے سومناتھ پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ اس مندر میں بے شمار دولت تھی۔ دیوتاؤں کی مورتیوں پر ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے زیورات جڑے تھے۔ شمالی ہندوستان کے کئی راجے اس مندر کو بچانے کے لیے بڑی فوج لے کر آئے لیکن ناکام ہوئے۔ پجاریوں نے سلطان کو بڑی تعداد میں جواہرات اور مال و دولت پیش کیا تاکہ سومناتھ کے بت کو نہ توڑا جائے، مگر سلطان نے جواب دیا، میں بت شکن ہوں، بت فروش نہیں۔ یعنی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ سلطان جو ہے وہ مال و دولت لے کر اس بت کو جو ہے وہ چھوڑ دے، سومناتھ کے بت کو نہ توڑے، مگر سلطان نے کیا کہا کہ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن ہوں، یعنی کہ بت توڑنے والا ہوں، بتوں کو ختم کرنے والا ہوں، نہ کہ جو ہے وہ بتوں کو بیچنے والا ہوں۔ سلطان محمود کے برسر اقتدار آنے کے بعد غزنوی سلطنت میں خوب وسعت ہوئی، یعنی کہ غزنی سلطنت جو ہے وہ خوب جو ہے وہ پھلی پھولی۔ اس نے ملتان، ترکستان اور وسط ایشیا کی مہمات میں فتح حاصل کی۔ پنجاب کے ہندو راجہ جے پال نے محمود غزنوی کے تخت نشینی کے وقت غزنی پر حملہ کر دیا۔ محمود اسے سزا دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پنجاب پر حملہ کر دیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی۔ محمود نے جے پال کو عبرتناک شکست دی۔ جے پال کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا انت پال بہت سے ہندو راجوں کو ساتھ ملا کر 3 لاکھ فوج لے کر محمود غزنوی کے مقابلے میں آیا لیکن شکست کھائی۔ بیٹا اس سوال میں جو ہے وہ 2-3 جو ہے وہ مین ہیڈنگ ہے۔ سب سے پہلے کہ 27 سال کی عمر میں جو ہے وہ بادشاہ بنا سلطان محمود، اور اس نے 33 سال جو ہے وہ جنگی مہمات میں گزارے۔ ہندوستان پر 17 حملے کیے اور ہمیشہ کامیاب رہا۔ سومناتھ جو ہندوؤں کا بہت ہی مشہور اور مقدس مندر تھا، جس کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی اس پر حملہ کرے گا خود ہی تباہ ہو جائے گا، اسے بھی اس نے جو ہے وہ توڑا اور اس کو فتح حاصل ہوئی، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اس کی سلطنت جو ہے وہ ملتان، ترکستان اور وسط ایشیا تک جو ہے وہ پھیل گئی۔ اور اس نے جو ہے وہ پھر آخر میں جو ہے وہ ہندو راجوں کو ساتھ ملا کر، جنہوں نے بیٹا انت ناگ نے جو ہے وہ کوشش کی جے پال کے بیٹے نے، تو اسے بھی جو ہے وہ 3 لاکھ فوج کے ساتھ شکست ہوئی اور سلطان محمود غزنوی جو ہے وہ یہاں کا حکمران بنا رہا۔ تو بیٹا یہ سوال جو ہے وہ جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے، یہ یہاں سے پیج نمبر 28 سے شروع ہو رہا ہے، اور پیج نمبر 29 پر جہاں پر یہ میں نے نشان لگایا ہے لاسٹ میں، لیکن شکست کھائی، یہاں تک آپ نے اپنے ہوم ورک والی کاپی پہ جہاں پر آپ نے کویسچن 1 لکھا تھا چیپٹر 3 کا، وہاں پر آگے آپ نے یہ لانگ کویسچن نمبر 2 لکھنا ہے اسی چیپٹر نمبر 3 کا، آج کی تاریخ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور اس کو ہوم ورک کے طور پر خوبصورت کر کے آپ نے لکھنا بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پہلے 2 چیپٹر میں نے بتائے تھے کہ جب پیپر ہوں گے تو پہلے 2 چیپٹر جو ہیں ان کی جو ہے وہ آپ کا سلیبس ہے، تو آپ نے ان کو بھی اچھے طریقے سے ان کے شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن اچھے طریقے سے یاد رکھنے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو امتحان کی نئی ڈیٹ ملے گی تو اس کے مطابق آپ نے امتحان بھی دینا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا بیٹا، اللہ حافظ۔